جی ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں انتخابات کے حوالے سے کہ کس طرح انتخابات کسی بھی ملک کی تقدیر اور اس کے مستقبل کو بدلنے کے حوالے سے اہمیت رکھتے ہیں، اور مختلف ممالک کے اندر مختلف نظاموں کی سرپرستی کے اندر جو ہے وہ انتخابات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اسی موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے جامعہ کراچی کے معروف پروفیسر جناب زاہد علی زاہدی صاحب، جو کہ پہلے شعبہ الہیات جامعہ کراچی کے بھی صدر شعبہ رہ چکے ہیں، اور ابھی وہ علوم اسلامی کے شعبے کے اندر کراچی یونیورسٹی کے اندر جو ہیں وہ پروفیسر ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر صاحب، آپ کو پروگرام نسیم زندگی میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور پروگرام میں شریک ہوئے۔ آج ہم بات کریں انتخابات کے حوالے سے۔ سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انتخابات کی اہمیت جو ہے وہ کسی بھی ملک کے اندر جب انتخابات انعقاد پذیر ہوتے ہیں تو کسی ملک اور ملت کے لیے ان انتخابات کی کیا اہمیت ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا کہ آپ نے مجھے دعوت دی اس اہم موضوع کے اوپر کچھ گزارشات میں پیش کر سکوں۔ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ قوموں کی زندگی میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ جو موجودہ زمانے میں دنیا کے جو کامیاب ترین سیاسی نظام جن کو سمجھا جاتا ہے ان میں جمہوریت سر فہرست ہے، اور جمہوریت میں جو عوام کی رائے ہوتی ہے وہی سب کچھ ہوتی ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ حکمران منتخب کیے جاتے ہیں، اور عوام کو ایک پارٹیسپیشن کا احساس ہوتا ہے کہ وہ خود حکومت کی تشکیل میں شامل ہیں، ان کی رائے کی ایک اہمیت ہے۔ اس لیے عوام جب انتخابات میں ووٹ ڈالتے ہیں اور اس کے ذریعے جو منتخب حکومت بن کے آتی ہے، وہ حکومت بھی محسوس کرتی ہے کہ اس کے پیچھے عوام کی حمایت ہے، سپورٹ ہے، لہذا وہ کانفیڈنس کے ساتھ قانون سازی کرتی ہے، عوام کی فلاح کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں، عوام کے جو خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے، جو ٹیکس کی صورت میں حکومتیں جمع کرتی ہیں، ان کا جو استعمال ہوتا ہے وہ حکومت اپنی ثوابدیدی طریقوں سے کرتی ہے، لہذا عوام جتنے اچھے حکمران منتخب کریں گے وہ حکمران عوام کی فلاح و بہبود پر انہی کی رقم کو زیادہ بہتر طور پر خرچ کر سکیں گے، لہذا انتخابات جو ہیں وہ نہایت اہم ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی شخص ایسا منتخب ہو جاتا ہے کہ جو عوام کی توقعات پر پورا نہیں اترتا، تو عوام کے پاس یہ ایک چوائس ہوتی ہے کہ اگلے انتخابات میں کسی اور کو منتخب کرے یا کسی اور جماعت کو منتخب کرے یا زیادہ بہتر لوگوں کو منتخب کرے، تاکہ آئندہ جو حکومت بنے وہ عوام کی توقعات کے مطابق ہو، ان کی امنگوں کے مطابق ہو، لہذا انتخابات کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں پروفیسر صاحب ہم یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ کسی بھی ملک کے جو انتخابات ہوتے ہیں اس کے اوپر جو بیرونی طاقتیں ہوتی ہیں وہ کس حد تک اثر انداز ہوتی ہیں؟ دیکھیں، اس وقت جو ہے دنیا آپ کو پتہ ہے کہ مختلف بلاکوں میں تقسیم شدہ ہے، اور ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ جی دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، یعنی ایک عالمی گاؤں کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ یہ تصور اس لیے دیا جاتا ہے کہ جس طرح گاؤں میں لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، قریب سے جانتے ہیں، اس طرح کمیونیکیشن کے جو ذرائع ہیں ان کی وجہ سے قومیں، افراد، خاندان، قبائل یہ سب ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے ہیں۔ لیکن اسی گاؤں والی مثال ہی میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ جس طرح بعض گاؤں کے اندر ایک چودھری ہوتا ہے، وہ اپنی چودراہٹ دکھانا چاہتا ہے، وہ ہر طرح کے فیصلے خود کرنا چاہتا ہے، اور باقی جو عوام ہیں ان کو اپنی رعایا سمجھتا ہے، ان کو اپنا غلام سمجھتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں بعض طاقتیں، خاص طور پر امریکہ ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں اس کی بالادستی قائم ہو، اور دنیا کے جو مختلف ممالک ہیں، خاص طور پر جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں یا ایسے ممالک ہیں جن کی معیشت کمزور ہے، جن کے ہاں سیاسی استحکام کم ہے، تو ان ملکوں کے انتخابات پر وہ اثر انداز ہوتا ہے، ان ملکوں کے اندر موجود سیاسی جماعتوں پر اثر انداز ہوتا ہے، ان ملکوں کے اندر موجود جو انفلوئنشل افراد ہوتے ہیں، طاقتور افراد، شخصیات، تو ان کو بعض اوقات وہ استعمال کرتا ہے،
اور اس طرح اپنے من پسند حکمران وہاں پر لے کر آتا ہے۔ ہمارے زمانے میں ہم ایسے بہت سے ممالک کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جہاں پر کہ حکمران جو ہیں وہ امریکہ یا بعض دیگر ممالک کے اثرات کی وجہ سے منتخب ہوتے ہیں، پھر وہ انہی کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں، وہ اپنے عوام کے مفاد سے زیادہ وہ ان کے بیرونی آقا جو ان کو لے کر آئے ہیں تو وہ ان کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ بہت بنیادی بات ہے۔ امام خمینی نے اسی لیے فرمایا تھا کہ کب تک تمہاری قسمت کے فیصلے ماسکو اور واشنگٹن میں ہوتے رہیں گے، تو یہ جو ماسکو اور واشنگٹن میں ہونے والے فیصلوں سے نجات حاصل کرنا ہے، یہ امام خمینی کی فکر تھی۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ اس وقت کم و بیش 50 اسلامی ممالک ہیں یا 56 اسلامی ممالک ہیں، تو کیا ان اسلامی ملکوں کے اندر بظاہر جو حکمران ہے اس کا بظاہر مسلمان ہونا اسلامی ملک کی دلیل ہے، یا حکومت اسلامی کے لیے خاص شرائط اور معیار ہیں پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں ملک جو ہے اس کے اندر اسلامی حکومت ہے؟ اس حوالے سے چاہیں گے کہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ دیکھیں، یہ بات تو واضح ہے کہ اسلامی حکومت اور ہوتی ہے اور مسلمانوں کی حکومت اور ہوتی ہے۔ اسلامی حکومت تو وہ حکومت ہوتی ہے کہ جس کے تمام تر قوانین قرآن و سنت کے مطابق ہوں، ایسی حکومت کو ہم کہتے ہیں اسلامی حکومت، کہ جہاں اسلام کے قانون کی بالادستی ہو، جہاں اسلام کا قانون نافذ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں اسلامی حکومت۔ اور جہاں یہ قوانین نافذ نہ ہو بلکہ اس ملک کی اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں پر مشتمل ہو، ظاہر ہے اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہوگی تو حکمران بھی مسلمان ہوں گے، مسلمان یعنی نماز پڑھنے والے ہوں گے، روزے رکھنے والے ہوں گے، عید بقرعید کی نمازوں میں نظر آنے والے ہوں گے، تو اللہ رسول کی باتیں کرنے والے ہوں گے، تو ایسے ریاستوں کو ہم کہتے ہیں مسلمان ریاستیں۔ تو یہ مسلم کنٹریز اور ہیں، اسلامک کنٹریز اور ہیں۔ یہ جو آپ 56 ملکوں کے بتا رہے ہیں، ان میں سے میجورٹی یعنی آلموسٹ زیادہ تر جو ہیں وہ مسلم کنٹریز ہیں، مسلمان حکمران ہیں، مسلمان حکومتیں ہیں، اسلامی حکومت نہیں ہے وہ۔ درست ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ایک ڈاکٹر صاحب بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ جس بھی ملک میں الیکشن ہوتے ہیں، خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم ممالک ہوں، کہ بہت سے لوگ یا عالمی تجزیہ کار وہ اس پہ بھی بحث کرتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے وہ اس ملک کا صدر بنے گا، اور باقی یہ جو الیکشن کا پروسیس ہے انتخابات کا، یہ بس ایک جو ہے وہ کاغذی کارروائی ہے یا کوئی بھی اس کو نام دے دیا جاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کے نتیجے میں صدر بنے گا یا حکومت آئے گی، اور ایک طرف جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ پہلے سے طے شدہ ہے۔ تو یہ جو ایک گیپ افکار کے اندر موجود ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ دونوں باتیں حقیقت ہیں۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں ایسے بہت سارے ممالک ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہاں کے حکمران جو ہیں وہ انتخابات بھی کرواتے ہیں اور ہر مرتبہ خود ہی آ جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں جو عرب اسپرنگ میں بہت سارے حکمران جو گرے، ان میں سے کچھ تو وہ تھے جو بادشاہ تھے، امیر تھے، خلیفہ تھے، فلاں تھے، لیکن کچھ ایسے تھے جو صدر بھی تھے۔ صدام صدر تھا، اب 28 سال سے وہ صدر ہی تھا۔ کرنل قذافی صدر تھا، وہ 44 سال سے وہ صدر ہی تھا۔ حسنی مبارک صدر تھا، وہ 32 سال سے وہ صدر تھا۔ تو یہ جو حکمران ہیں یہ اصل میں انتخابات کراتے ہیں، وہ انتخابات جعلی ہوتے ہیں، ڈھونگ ہوتے ہیں، اور وہی آ جاتے ہیں بار بار۔ تو بعض لوگوں کا ایران کے انتخابات کے بارے میں بھی اس طرح کی رائے ہے، اور وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی ایران کا انتخابات جو ہے وہ انجینئرڈ ہوتا ہے، پلانڈ ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جو مغرب کے تجزیہ کار ہیں وہ جس امیدوار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ فلاں کامیاب ہونے جا رہا ہے، اور وہ نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پچھلے دفعہ جب انتخابات ہوئے تھے تو یہی آغا رئیسی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ تو اگر انجینئرڈ انتخابات ہوتے پھر تو ان کا تجزیہ صحیح ہونا چاہیے تھا، ان کو آ جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں آئے۔ یا جیسا ریبر نے اپنی گزشتہ خطاب میں بھی فرمایا کہ مختلف طرح کے جو سیاسی مزاج رکھنے والے لوگ ہیں وہ ایران کے صدر بنتے رہے ہیں۔ تو اگر مختلف طرح کے لوگ بنتے رہے ہیں، اگر آپ کا پریڈکشن غلط ثابت ہوا ہے، پیشن گوئی غلط ثابت ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انتخابات جینوین ہیں۔ اگر انجینئرڈ ہوتے تو وہی نتیجہ آتا، فٹ کر رہے تھے۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور اس اہم موضوع کے اوپر اپنے نکات کو آپ نے بیان کیا، اور ہمارے یقیناً ناظرین نے بھی جو ہے وہ استفادہ کیا آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آئندہ بھی آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوتے رہیں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ جی ناظرین، جناب پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب جامعہ کراچی سے ہمارے ساتھ اس وقت لائن کے اوپر موجود تھے، اور انتخابات کے حوالے سے بیان کر رہے تھے کہ کس طرح مختلف ممالک کے اندر انتخابات جعلی بھی ہو سکتے ہیں اور جینون بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اصلی حالت میں بھی ہو سکتے ہیں، اور واقعاً وہ جمہور کے انتخاب کے نتیجے میں جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے وہ ایک اسلامی حکومت یا ایک اسلامی چیک اینڈ بیلنس، اسلامی شرائط اور اسلامی قدریں جو ہیں ان کا بھی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ حکومت اسلامی در واقع یا حقیقت میں وہی حکومت ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر اسلامی قوانین نافذ ہوں، جس کے اندر اسلامی قدریں نافذ ہوں، ورنہ بظاہر اسلام کے نام کے اوپر بہت سی حکومتیں موجود ہیں، لیکن وہاں ہر وہ کام بھی ہو رہا ہے کہ جس کی اسلام جو ہے وہ ممانعت کرتا ہے، اسلام نے ان کو واضح حرام قرار دیا ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ بہت سے مسلم حکمران بھی ان چیزوں کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارا حشر جو ہے وہ ان اسلامی حکمرانوں کے ساتھ کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے اوپر حق حکومت رکھتے ہیں ان کے ساتھ ہونا چاہیے، اور امام خمینی کا یہ بڑا کارنامہ تھا کہ انہوں نے نظام ولایت فقیہ کو ایران کے اندر نافذ کر کے اس اسلامی حکومت کے تسلسل کو جو ہے وہ آگے بڑھایا۔ یہاں پہ پروگرام میں ایک چھوٹا سا حصہ شامل کرتے ہیں، ملتے ہیں اس کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔